مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کیا، کل لا تلقی کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی سے۔ دیکھیں وہ کہا جاتا نا کہ دشمن کو دوست رکھو، تو یہ وہی ہو رہا ہے۔ جو الیکشن ہے مولانا صاحب اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ پی ٹی آئی اور وہ قریب آ رہے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے عمران خان کی فلی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جو حکمت عملی ہے ان کی وہ بڑی خطرناک ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اور مجھے تو وہ والی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا لوٹا گیا، جس پہ ڈاکہ ڈالا گیا مینڈیٹ، وہ بھی واپس آ رہا ہے۔ ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان طیب گوندل آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام کے اندر شامل ہونے والی مہمان شخصیت جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، صدیق جان صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں۔ بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ گہما گہمی جاری ہے، الیکشن ہو گئے ہیں، نتائج سامنے جو ہے وہ آ گئے ہیں، کچھ آنا باقی ہیں۔ فائنل جو اعلان کرنا تھا الیکشن کمیشن نے ابھی تک کیا نہیں ہے۔ ابھی تک ہم جاننے کی کوشش کریں گے صدیق جان صاحب سے کہ وزیر اعظم کون بنے گا، کون سی سیاسی جماعت میں سے بنے گا۔ اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر وفاق کے اندر حکومت بنانے جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ دل برداشتہ ہو کر الیکشن کمیشن یا پھر اسلام آباد کے ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں۔ انصاف ملنے کی توقعات ہیں۔ چل کیا رہا ہے ملک کے اندر؟ ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کیا کہیں گے جی؟ آپ نے دیکھا جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کیا، کل لا تلقی کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی سے، نواز شریف صاحب سے انہوں نے علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور یہ کیا فضل الرحمان صاحب عمران خان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ کہا جاتا نا کہ دشمن کو دوست رکھو، تو یہ وہی ہو رہا ہے۔ جو الیکشن ہے مولانا صاحب اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ پی ٹی آئی اور وہ قریب آ رہے ہیں، اور 1-1 اور 2-11۔ دیکھیں اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو ان کے ساتھ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں اگر تو پی ٹی آئی ان کے سہارے پہ اقتدار لے رہی ہوتی، یا ان کو اپنی حکومت میں شامل کر رہی ہوتی، یا ان کی حکومت میں شامل ہو رہی ہوتی، پھر تو مسئلہ تھا، پی ٹی آئی کو کرٹیسزم ہوتا۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ ایک پورے نظام سے لڑائی ہے، اور ان کی بھی ہے ان کی بھی ہے، تو یہ مل کے جب ایک اس نظام کے اوپر حملہ کریں گے تو ظاہر ہے ایک طاقت زیادہ ہوگی۔ تو میرے خیال اس لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا صاحب کی طرف گئی ہے۔ مولانا صاحب کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی ہر اس جماعت کی ضرورت ہے جو اس دھاندلی کے خلاف کھڑی ہے۔ گو کہ ہے دلچسپ صورتحال، کیونکہ مولانا جتنی سیٹیں ہارے ہیں وہ ساری ہارے پی ٹی آئی سے ہیں۔ یہ بھی ایک دلچسپ اتحاد ہے۔ لیکن مولانا صاحب کا شکوہ یہی ہے کہ اگر میاں نواز شریف یاسمین راشد سے ہار گئے تھے اور ان کو جتا دیا گیا، مریم نواز مہر شرافت سے ہار گئی تھی، ان کو جتا دیا گیا، علیم خان علی جاز بٹر سے ہار رہے تھے، ان کو جتا دیا گیا، اون چودھری سلمان کناجا سے ہار گئے تھے، ان کو جتا دیا گیا، اور حمزہ شہباز کو جتا دیا گیا، شہباز شریف کو جتا دیا گیا۔ نون لیگ کے جتنے لوگ تھے یہ یہاں پہ جو راولپنڈی ڈویژن میں، اسلام آباد میں، ان ساروں کو ہاروں کو اگر جتا دیا گیا تو وہ کہتے ہیں میرے حلقوں میں کیا مسئلہ تھا۔ تو یہ ان کا شکوہ ہے۔ آج آپ ایم ڈبلیو اے کے سربراہ مولانا راجہ ناصر عباس صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اس کا تو احوال بتائیں۔ دیکھیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ میری تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ تقریباً چیزیں آف دا ریکارڈ تھیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو حکمت عملی ہے ان کی وہ بڑی خطرناک ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اور مجھے تو وہ والی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے کوئی میری 4 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا لوٹا گیا، جس پہ ڈاکہ ڈالا گیا مینڈیٹ، وہ بھی واپس آ رہا ہے۔ ٹائم لگے گا تھوڑا سا، اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہونے والی ہیں، تو بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ بہرحال مینڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا واپس آئے گا، جو ان کی حکمت عملی ہے وہ بڑی اگریسو ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ پکچر ابھی باقی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے عمران خان کی فلی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کس طریقے کی حمایت کریں گے، اور کس حد تک یہ حمایت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں انہوں نے تو دل و جان سے حمایت کی ہے، اور دیکھیں ابھی تک وہ پیچھے نہیں ہٹے، نہ ان کو وہ اس شخصیت کے مالک ہیں، نہ ان کو اٹھایا جا سکتا ہے، نہ ان سے بیان دلوایا جا سکتا ہے، نہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو سکتا ہے۔ وہ بڑی اسٹرانگ شخصیت ہیں، جو ان کو نہیں جانتے وہ اندازہ نہیں کر سکتے، تو وہ دل و جان سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کو پہلے بھی انتخابات سے پہلے جو اتحاد تھا وہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، ان کے نشان پہ لڑنا چاہیے تھا، تو یہ صورتحال نہ ہوتی جو ہوئی ہے، جو بلہ پہ چلا گیا اور پھر مختلف نشانات پہ لوگ لڑے۔ تو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف کے لیے کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ دی کیپٹل ٹاک کے اندر حامد میر نے ایک جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جیو نیوز پہ انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر کہا
کہ یہ جو دھاندلی ہوئی الیکشن کے اندر سال 2024 کا یہ جو انتخابات تھے اس کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45 کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ اگر آپ فارم 45 کی کیلکولیشن اگر کر کے تو فارم 47 تیار کریں تو آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ کس کی بننی چاہیے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں فارم 47 بنتا ہی فارم 45 کی بنیاد پہ ہے، اور فارم 45 کی بنیاد پہ الیکشن نتائج دیکھیں تو پی ٹی آئی 2/3 میجورٹی لے گئی ہے، 180 سیٹیں ان کی. پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس فارم 45 موجود ہیں، اور اس کو کاؤنٹ کر کے اگر فارم 47 بنائیں گے تو پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اور یہ بات تو آئین اور قانون اور کہتے ہیں کہ آپ نے فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 بنانا ہے، لیکن یہاں پہ فارم 45 کی بنیاد پہ فارم 47 نہیں بنے، بلکہ انسٹرکشنز، ہدایات اور نون لیگ کے مفادات اور ان کے اقتدار کے لیے جو انتظامات کرنے تھے اس کی بنیاد پہ فارم 47 بنے، اور جو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا کچھ اٹھ جائے گا. ابھی بتائیے گا کہ وفاق کے اندر کون سی حکومت بننے جا رہی ہے، کون کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کیا سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے، کیونکہ جس کنڈیشن کے ساتھ وہ پاکستان آئے تھے وزیر اعظم بننے کی خاطر اس طریقے کا وہ عوام کے اندر رجحان پیدا نہیں کر سکے، عوام کی حمایت حاصل نہیں کر سکے. آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب مزید سیاست میں رہیں گے یا کیا معاملات کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں میاں صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے، اور بڑے برے طریقے سے ان کے کریئر کا اختتام ہوا ہے. اور میاں صاحب جو ہے وہ سیاست ان کی ختم ہو گئی اس لیے کہ وہ صرف ایک ایم این اے بنے ہیں، وہ بھی دھاندلی کے ساتھ، اور وہ بھی سیٹ کسی بھی وقت خالی ہو جائے گی. تو میاں صاحب خود اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ریزائن کر دیں اور وہ حلف نہ اٹھائیں. اس پہ وہ غور کر رہے ہیں اب کیا کرتے ہیں. تو سیاست ان کی ختم ہو گئی ہے ڈیفینیٹلی. مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیا گیا تھا، حمایت حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گی مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب لگ سکتی ہیں؟ آپ کیا دیکھیں وہ ظاہر ہے ان کے پاس جتنا دھاندلی کے ذریعے مینڈیٹ دیا گیا وہ تو ان کے پاس اب نمبر گیم تو پوری ہے، اور اس وقت تک جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ڈرایا جا رہا ہے اور سارا کچھ کیا جا رہا ہے. نون لیگ میں شامل کروایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی میں اور آئی پی پی میں شامل کروایا جا رہا ہے. تو یہ سارا کچھ کروایا جا رہا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں وہ بند تو جائیں گی، لیکن چوری شدہ مینڈیٹ پہ بنے گی، دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں بنے گی، اور وہ صوبہ بہرحال نہیں چلا سکتی. اس کی ریزن ہے کہ وہ کبھی ایم پی اے نہیں رہی، کبھی ایم این اے نہیں رہی، اور آج تک انہوں نے شاہانہ وہ ایک اپنی لائف گزاری ہے، اور ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. ان کا صرف ایک چیز کا ایکسپیرینس ہے کہ گالم گلوچ کیسے کرنی ہے. اور اب بھی وہ دیکھیں پی ٹی آئی کے ووٹوں سے جو لوگ جیتے ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کروا کے اور ان کا مینڈیٹ لے کے اور یہ سارا کچھ کر رہی ہیں. صدیق جان صاحب، کیونکہ آپ سینئر صحافی ہیں، بتائیے گا اس وقت پیپلز پارٹی کے جو سابق چیئرپرسن ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ خواب دیکھ رہے ہیں صدر پاکستان بننے کے، ان کے بیٹے وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. ان دونوں کے آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے اوپر؟ وہ کیا صدر ان کا آصف علی زرداری صاحب صدر بن سکتے ہیں؟ کیا ان کا جو بیٹا ہے بلاول بھٹو کیا وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے اس دور میں؟ دیکھیں وہ ابھی بھی شریک چیئرمین ہیں پیپلز پارٹی کے، اور چیئرمین تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے کہ بلاول صاحب تو پہلے سے دستبردار ہو چکے ہیں کہ میں نے نہیں بننا وزیر اعظم، کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اور کوشش زرداری صاحب کی یہی ہے کہ 2-2.5 سال شہباز شریف چلیں اور اس کے بعد بلاول بن جائے. لیکن یہ ہے کہ یہ حکومت ہی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی 6 ماہ سے زیادہ، اور وہ تو پہلے دستبردار ہو گئے ہیں ظاہر، ابھی تو وہ نہیں بن رہے. اور باقی یہ ہے کہ دھاندلی زیادہ مینڈیٹ ہے پیپلز پارٹی کے پاس بھی، نون لیگ کے پاس بھی. شفاف الیکشن ہو تو یہ دونوں اپوزیشن میں بھی جو ہے اپوزیشن میں بھی ان کا کوئی چوتھا حصہ ہوگا، کوئی اور جماعت ان سے زیادہ ووٹوں والی ہوگی، تو حالات ان کے بہت زیادہ خراب ہیں. سیاسی کمپین جاری تھی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے مریم نواز صاحبہ اور پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو آپس میں ایک دوسرے پر یعنی کہ سیاسی جماعتوں پر اپنی ایک دوسرے میں ان کی بڑی مخالفت چل رہی تھی یہ الیکشن سے پہلے کہ آپ دیکھ لیں. تو بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. تو اچانک سے یہ سارے معاملات سیٹل ہو جانا اور ایک پلیٹ فارم پر آ جانا، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو کرایا گیا نا، یہ زبردستی کی شادی ہے اور یہ نہیں چلے گی، اور یہ کرایا گیا ہے. اور اب دیکھیں ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے. پی ٹی آئی کے کو ووٹ پڑا، ان کا وہ مینڈیٹ بھی ان کا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے یہ زیادہ دیر یہ معاملات نہیں چل سکتے، اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ عوام نے ووٹ کسی اور کو دیا ہے، اور فارم 45 پہ کاؤنٹنگ ٹھیک ہے، فارم 47 کو چینج کر دیا گیا. تو یہ بڑی ایک افسوسناک اور تشویشناک بات ہے کہ پاکستانیوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا. مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کی اس وقت ملاقات جو ہے وہ جاری ہے. کیا لگتا ہے
پہلے جو مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، ان کی حمایت حاصل تھی انہیں، اور اچانک سے کل ان کا حیرت انگیز طور پر بڑا اعلان سامنے آنا اور بڑے بڑے دعوے ان کے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بڑی بڑی باتیں انہوں نے آن دا ریکارڈ سنائی. آپ نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا نے بھی جو ہے وہ کوریج کی. تو اچانک سے یہ پیپلز پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا الحاق ہونا یا آج جو ہونے جا رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ نہیں، یہ دیکھیں، وہ میں دوبارہ یہ کہوں گا، یہ کوئی اقتدار کے لیے نہیں ہے، یہ حکومت میں حصہ داری، نہ یہ ان کے ساتھ جا کے لے رہے ہیں، نہ وہ ان کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ایک لڑائی ہے اور آپ لڑائی کرنے کسی سے جا رہے ہیں، اور ایک بندہ کہتا ہے میرا بھی یہ دشمن ہے، مخالف ہے، میں بھی تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں گے آ جاؤ، کیونکہ آپ اپنی قوت بڑھانا چاہ رہے ہیں نا لڑائی میں. تو پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایشو ہے. تحریک لبیک نے بھی پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے تو وہی بات ہے کہ وہ احتجاج جو کر رہے ہیں دھاندلی کے اوپر، تو اس میں وہ ساری جماعتیں آ کے ملتی چلی جا رہی ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، جو یہ سمجھتی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اچھا، اگر عدالتوں، اب میں آخری سوال ہے میرا آخری، اچھا عدالتوں کے پاس اگر یہ سارا معاملہ بھی کیونکہ گیا ہوا ہے، تمام این اے 45 کے فارم لے کر اب پی ٹی آئی کے جتنے وہ امیدوار تھے وہ سارے پہنچے ہوئے ہیں مختلف عدالتوں میں پاکستان کی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بہت سارے کیسز زیر سماعت ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کو اور ان کی سیاسی جماعت کو یہ لائک بنا سکتے ہیں اس الیکشن میں، یا عمران خان اب اپوزیشن میں بیٹھنے جا رہے ہیں، کریں ہونے کیا جا رہا ہے یہ بتا دیں. دیکھیں، وفاق میں تو اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں، ظاہر ہے جب ان کا مینڈیٹ سارا چوری ہو گیا تو ان کے پاس نمبر گیم ہی نہیں ہے، تو انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. پنجاب میں بھی انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. ہاں، کے پی کے میں وہ کلین سویپ وہ کر گئے تو وہاں وہ حکومت بنا رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ سیٹیں واپس آئیں گی ہفتے بعد، 10 دن بعد ایک آئے، پھر 20 دن بعد ایک آئے، پھر دوسری آئے. الٹیمیٹلی یہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی کو واپس آنی ہیں، اور عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، تو انہی کے پاس ہی مینڈیٹ جائے گا تو پاکستان میں استحکام آئے گا، ورنہ استحکام نہیں آ سکتا. کیونکہ 3 کیسز میں عمران خان کو سنگین سزائیں اس وقت سنائی جا چکی ہیں، اور چوتھے کیس کے اندر 9 مئی والے کیس کے اندر عمران خان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، پھانسی کی سزا بھی سنائی جا سکتی ہے. کیا کہتے ہیں، یہ سزائیں معاف ہونے کے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں؟ عمران خان کی جیل سے واپسی کے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، سزائے موت والا تو کوئی کیس اس میں نہیں ہے، اور جو 3 سزائیں ہوئی ہیں وہ بھی اپیلیں اسلام آباد کورٹ میں جاری ہیں. اور یہ جو عمران خان صاحب کا یہ ابھی جو فیصلے ہیں سارے چیلنج ہونے جا رہے ہیں اسلام آباد کورٹ میں، اور ان سب میں انہوں نے بری ہونا ہے، کیونکہ سب جو ہے وہ من گھڑت کیسز ہیں اور بھونڈے طریقے سے سزائیں دی گئی ہیں. اینالسٹ لائک آپ کا اپنا ذاتی تجزیہ کیا کہتا ہے، کتنے ٹائم لگے گا؟ کیونکہ عوام جاننا چاہتی ہے کہ عمران خان کتنے ٹائم میں باہر آئیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا اور دیگر جو میڈیا چینلز ہیں وہ روز عمران خان کی رہائی کے تھمبنیل لگاتا ہے. عوام اس خوشی سے وہ ویڈیو اوپن کرتی ہے کہ شاید عمران خان واقعہ میں ہی رہا ہو گیا، لیکن وہ رہا ہوتا نہیں ہے، وہ تو اندر کچھ ہوتا نہیں ہے ویڈیو. میرا خیال ہے عمران خان صاحب اپریل میں باہر آ جائیں گے. جی بہت شکریہ، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد.